بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپورٹس کی دنیا سے جڑی تمام خبریں۔ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے بڑا ہی خوشی کا موقع ہے۔ آپ سب بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے ہم ہیں، کیونکہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں 3-0 سے مات دی اور اس سیریز کو اپنے نام کیا ہے۔ نہ صرف سیریز جیتی، بلکہ جس طریقے سے یہ تینوں ون ڈے انٹرنیشنلز ہوئے ہیں، اس میں پاکستان باقاعدہ طور پر میچ مین رہا ہے۔ بیٹنگ کی بات کریں، بولنگ کی بات کریں، فیلڈنگ ہو، تمام ڈپارٹمنٹ میں پاکستان نے اپنے جو حریف ہیں ان کو آؤٹ کلاس کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے بھی ایک ایسی فائٹ نظر آئی جس کی وجہ سے میچ جو ہے وہ تقریباً آخر تک گیا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان نے میرے خیال سے کچھ جو تبدیلیاں تھیں، محمد رضوان کی کپتانی کی بات کریں، بڑی شاندار نظر آئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سفیان کو اوور دینا ہو، وہ بھی کرامت ثابت ہوا اور 4 کھلاڑی انہوں نے ڈیبیو پر آؤٹ کیا۔ سائم ایوب نے ایک اور 100 کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو پلیئر آف دا سیریز کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پلیئر آف دا میچ تو وہ تھے ہی پہلے، لیکن بہت ہی شاندار ون ڈے انٹرنیشنل سیریز ہوئی ہے۔ اور میرے خیال سے جو کانفیڈنس اس کے بعد اب آپ کیری کریں گے چیمپئنز ٹرافی کے اندر، وہ ایک زبردست کانفیڈنس ہے۔ اور جو ٹیم کا کمبینیشن ہے، خاص طور پر میں کہوں گا ایک بار پھر بابر اعظم واپس فارم میں آ گئے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مڈل آرڈر پرفارم کر رہا ہے۔ کل آپ نے دیکھا طیب طاہر بہت اچھا کھیل رہے تھے، سلمان علی آغا نے ایک ایسی اننگز کھیلی جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اچھا ٹوٹل ملا۔ تو بہت ساری چیزیں پاکستان کے حق میں بڑی بہتر ثابت ہوئی ہیں۔ پھر کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محمد حسنین کو موقع دیا گیا، انہوں نے بھی اچھی بولنگ کی۔ تو کچھ چینجز ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے تمام اپنی بینچ اسٹرینتھ کو ایک بار موقع دے دیا ہے۔ تو اس بارے میں ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ نسیم اور شاہین بھی واپس فارم میں نظر آ رہے ہیں، اپنی کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں فاسٹ بالر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ وکٹس حاصل کریں۔ تو اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ وہ جو اب ایک انٹینٹ تھی، جو لفظ بڑا فیمس ہے پاکستان کرکٹ میں، یا ہم بار بار کہتے تھے کہ آف کلر نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے عاقب جاوید نے ان تمام جو مرض ہیں ان کی ایک پراپر طریقے سے سرجری، جس کا لفظ استعمال ہو رہا تھا، وہ کر دی ہے۔ اور اب ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ یہی کمبینیشن، 1-2 چینجز ضرور ہوں گے، کچھ نام بھی اناؤنس ہونے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے، تو بڑا مزہ آنے والا ہے اور بڑی زبردست سیریز ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آپ کو آگاہ کرنا ہے چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے ڈیٹیل میں، جہاں پر دبئی کو نیوٹرل وینیو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں تو ہو ہی رہی ہے، لیکن جو فیوژن ہائبرڈ ماڈل تھا اس کے تحت دبئی کو فائنلائز کیا گیا ہے کہ بھارت کے جو میچ ہیں وہ دبئی میں ہوں گے، اور اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ جوس بٹلر ان کے کپتان ہیں، اور بڑا ایک ایسا اسکواڈ ہے جس میں یہ نظر آیا ہے کہ وہ اپنی بیٹنگ کے اوپر ایک بار پھر سے اس طرح بینک کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کو ایک آئیڈیا ہے کہ پچز کس طرح ہونے والی ہیں، یا ہمیں ہائی سکورز وہ جو ہم 300 350 کی بات کرتے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ یہ ایک بڑا زبردست سوال بن جائے گا۔ اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب آپ کی ٹیم کو بھی عادت ہو گئی ہے 300 کرنے کی، تو اب آپ بھی تسلی رکھیں کہ 300 پلس رنز جو ہیں وہ ایک بار جب سائیڈ کرتی ہے، 2 بار کرتی ہے، تو ایک یقین آ جاتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کو لے کر پچز بڑی اہم ہونے والی ہیں۔ پاکستان کی حکمت عملی تو ہوگی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو چینج کیا گیا ہے، جس میں آپ کے وینیوز اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی بات کریں، کراچی کے اسٹیڈیم کی بات کریں، وہاں پر کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہی یہ ترقیاتی کام مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ پچز کس طرح کی پاکستان میں ہوں گی۔ ٹریڈیشنلی اگر آپ بات کریں فروری کے اندر، تو کیا موسم ہوتا ہے پاکستان میں، کس طرح کی کنڈیشنز ہوں گی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم شو کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ سے ہم نے بات کرنی ہے چیمپئنز T20 کپ کی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، جہاں پر اسٹالینز تو فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، لیکن دوسری ٹیم کون ہوگی یہ آج فیصلہ ہوگا۔ مارخور کی باری جو تھی وہ جاری ہے، لائنز کے خلاف 2 کھلاڑیوں کا نقصان ان کو جلدی ہو گیا، لیکن اس کے بعد کوشش کی جا رہی تھی، فخر زمان ابھی بھی کریز پر موجود تھے کہ تھوڑا سا سنبھل کر کھیلیں، ایک اچھا ٹوٹل دیں، لیکن بڑا ہی زبردست فائنل ہوگا، 25 تاریخ کو فائنل ہونا ہے، تو اس بارے میں بھی ضرور ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے جو قائد اعظم پروونشل گیمز ہوئی ہیں اس کے بارے میں، جہاں پر پنجاب بہت ہی زبردست کھیلا ہے، اور تمام میڈلز کی اگر آپ ٹیلی کی بات کریں تو پنجاب سر فہرست رہا ہے۔ اس بارے میں بھی تفصیل میں گفتگو کریں گے، اور بھی کرکٹ کی دنیا سے جڑی بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے پاکستان کے بارے میں بات کرنی کہ اب ٹیسٹ سیریز میں قدم رکھنا ہے تو وہاں پر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں جنوبی افریقہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر، انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو آسٹریلیا اور انڈیا کے خلاف بھی 2 ٹیسٹ میچز رہتے ہیں، تو بڑا نیک اینڈ نیک چل رہا ہے اس وقت کہ فائنل کے لیے کون کوالیفائی کرے گا۔ تو اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا احسان۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں اسپورٹس ایکسپرٹ احمد حسیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام آپ؟ سر، تھینکس فار ہیونگ می، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔
شاہ جی ایک ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ آپ آسٹریلیا میں جیتے ہیں, پھر آپ زمبابوے میں جیتے ہیں, اب آپ نے جنوبی افریقہ کو بھی ہرا دیا. لوگ بہت سارے کمبینیشنز ان کے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی بھی ساؤتھ افریقہ میں کھیلنا آسان نہیں ہے, جو مرضی اپوزیشن ہو. لیکن 3-0 کرنا, خاص طور پر کل کا ون ڈے دیکھیں, 47 اوورز کا میچ ہو گیا, پاکستان نے اس میچ اویئرنیس کی جو گیم اویئرنیس ہوتی ہے وہ بھی دکھائی, ٹوٹل بھی پٹ کیا, اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے. کیسا لگا ہے آپ کو یہ سیریز جیتنا, اور پاکستان کرکٹ کے لیے کتنا ضروری تھا اس وقت پر؟ احمد, اٹس ناٹ این آرڈنری اچیومنٹ, اور یہ بیک ٹو بیک آپ 3 سیریز جو جیتے ہیں نا, آپ نے ایک بالکل اپنے آپ کو ایک ٹیم شو کر دیا ہے کہ یو آر سیریس کنٹینڈر فار چیمپئنز ٹرافی, اور آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں چیمپئنز ٹرافی جو آپ نے جیتی تھی سرفراز احمد کی کپتانی میں. اور جس طرح پاکستان یہ پوری سیریز کھیلا ہے نا, یہ آئی اوپنر فار دوز کے جنہوں نے جو بڑی تنقید کر رہے تھے, خاص کر پاکستان کی ون ڈے کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ T20 میں بڑے آپ کو امپرومنٹ کی گنجائش ہے وین اٹ کمز ٹو پلئنگ ان T20 کرکٹ, لیکن آپ کی جو ون ڈے کرکٹ کی ون ڈے کی ٹیم ہے یہ کلاس کی بنتی جا رہی ہے. ایک آدھ ویکیوم اب رہ گیا ہے, ایک آدھ سپیس کوئی فل کرنی رہ گئی ہے, باقی تو آپ کا تقریباً ہر ایک میچ ونر نظر آتا ہے اس وقت. سائم ایوب نے جو کلاس کی بالنگ کی, اور انہوں نے یہ پروو کر دیا کہ اگر آپ نے ان پہ اعتبار کیا, ان کو کنسسٹنٹ رن دیا, تو انہوں نے رسپانڈ کیا, اور انہوں نے جا کے زبردست قسم کی بیٹنگ کی. ایون نہ صرف بیٹنگ کی بلکہ وہ بالنگ میں بھی اس طرح کے نظر آئے کہ 5-6 اوور وہ کہیں بھی نکال سکتے ہیں اور کسی میچ میں بھی نکال سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں رضوان, پھر آپ دیکھیں بابر, یہ سب فارم میں آتے ہوئے نظر آئے جی, اور بڑا ہی کلاس کا. اتنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کبھی بھی ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں, وہاں کھیلنا پاکستان کے لیے اور کسی ٹیم کے لیے جو سب کانٹیننٹ سے جاتی ہے اس کے لیے ایزی نہیں ہوتا. باؤنس ہوتا ہے, ویدر بڑا ٹرکی ہوتا ہے, اور کراؤڈ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوکل ٹیم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. ان سب پریشرز کے باوجود پاکستان کی پرفارمنس, اور 3-0 سے جیتنا, کلین سویپ کرنا, اور آخری آپ میچ میں دیکھیں نا, تقریباً ساؤتھ افریقہ کی تو میرا خیال ہے وہی فائنل 11 تھی ایک طرح سے, بالکل پوری سائیڈ کھلائی, ٹاپ سائیڈ تھی ان میں یہ نہیں تھا کوئی, آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شاید ویکینڈ ہے, اچھے سے اچھا انہوں نے پلیئر ایون ربادہ بھی واپس آ گئے انجری, ربادہ بھی واپس آ گئے. اس کے باوجود آپ کی ساری بیٹنگ لائن آپ دیکھیں, کلاسن ہے, ملر ہے, ونڈرسن ہے, مطلب ہے ٹاپ کی بیٹنگ لائن انہوں نے کھلائی. لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی پرفارمنس ہے, اور جس طرح انہوں نے انڈر پریشر رکھا, کپتانی کا میں ضرور کہوں گا, یہاں آپ اگر آپ سمجھتے ہیں نا, اور کرکٹ کو دیکھنے اور سمجھنے اور ایکسپرٹ والے سارے یہ ضرور مانیں گے کہ کپتانی بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس پوری سیریز میں. اور جس طرح رضوان نے کپتانی کی, جس طرح ٹیم کو ساتھ لے کے چلا, ایک ایک پلیئر کو لے کے چلا, وہ کمال کی بات. اچھا, اس میں بڑا ایک اہم موڈ یہ آیا شاہ جی, آپ نے بھی میچ دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, کہ جب نسیم شاہ کو ربادہ نے ایک ہی اوور میں ایک چھکا اور چوکا لگا دیا, اور اس سے پہلے بھی کچھ رنز لیک ہوئے تھے, اس موقع پر سفیان کو لے کر آنا پاکستان کے حق میں بہتر ہو گیا ایک دم سے. دیکھیں ایک بڑی اچھی بات جو پاکستان کی ٹیم میں اور خاص کر بالنگ میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کی ویرائٹی ہے. آپ لیفٹ آرم چائنا مین بھی آپ کے پاس ہے, آف سپنر بھی آپ کے پاس تکڑا ہے, پھر ابرار بھی آپ کے پاس موجود ہے. اس طرح کی جب کمبینیشن بنتا ہے نا, جو آپ مختلف قسم کی آپ ویرائٹیز استعمال کر سکتے ہیں, تو پھر بیٹنگ لائن اپ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے, کسی بیٹنگ لائن اپ کو کھیلنے کے لیے. اور یہی خاصا تھا پاکستان کی جو 90s کی آپ ٹیم دیکھیں نا, جب آپ کو مشتاق احمد نظر آتے تھے, پھر بعد میں ثقلین مشتاق آ گئے, پھر اس کے بعد سعید اجمل آ گئے, پھر آپ کے پاس لیگ سپنر بھی تھے, دانش کنیریا بھی تھے, اور بھی تھے. یہ ساری ایک ویرائٹی آپ کی جو بنی تھی اس زمانے میں, جب آپ کا پیس بالنگ بھی ورلڈ نمبر 1 تھی. وہ اس نے جس طرح کا ایک امپیکٹ وہاں کریٹ کیا تھا, وہ امپیکٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا, اور پاکستان ایک بڑی بڑی زبردست فارمیڈیبل سائیڈ بن کے ابھر رہی ہے. اور سب سے اچھی بات احمد ضرور میں شیئر کروں گا کہ جب آپ کسی ایک پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا, کہ جی سارا کچھ بابر اعظم ہی کرے گا, اگر 300 رنز بنانے ہیں تو 150 بابر اعظم بنائے گا, یہ نہیں ہوتا. ایک ٹیم جو کھیلتی ہے جب, اس میں بٹس اینڈ پیسز ہوتے ہیں, 50 ایک بنائے گا, 60 دوسرا بنائے گا, ایک آدھ بیچ میں سنچری کر لے گا, تو آپ کو ٹارگٹ مل جائے گا. اس ٹارگٹ کو آپ اچیو کر لیں گے, یا وہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی اس پوری سیریز میں اس طرح ہوا کہ سب نے بٹس اینڈ پیسز میں کچھ نہ کچھ ضرور کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ سلمان علی آغا کو دیکھیں, انہوں نے جس طرح وکٹس لیے ہیں, اس نے جس طرح بیٹنگ کی ہے,
پھر بابر اعظم کو دیکھیں, پھر رضوان کو دیکھیں, کامران غلام, کامران غلام کو دیکھیں, ایک آدھ ویک لنک ضرور ہے ہمارا اوپننگ, شاید عبداللہ شفیق کوئی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے, وہ ان کا تھوڑا سا ایک ویکینڈ کسی ہمارا اور کا رستہ ہموار کر رہے ہیں, اور شاید بھی اس میں بھی کوئی بہتری ہو کو پتہ نہیں ہے. تو باقی آپ کی ہر کمپوننٹ جو ہے نا ٹیم کا وہ بڑا زبردست. لیکن عبداللہ کو کریڈٹ اس بات کا میں پھر بھی دے دوں گا, کل وہ کیچ بہت اچھا پکڑ گئے, اس کیچ سے بڑا فرق پڑ گیا. لیکن اویس یہ بات میرے خیال سے بہت اہم ہے, پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں بھی رضوان سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کے تمام پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں, پوری سیریز اٹھا کر دیکھ لیں, ہر پلیئر نے ذمہ داری لی ہے. اور اس میں پھر کہوں گا سب سے اہم تو یہی تھا کہ بابر اعظم کو ایسے موقع پر فارم مل گئی کہ پوری دنیا سوچ رہی ہوگی کہ پورا سال فارم میں نہیں تھے, اور جو ہی چیمپئنز ٹرافی آئی ہے تو یہ سارے فارم میں آ گئے. تو شاجی کی بات بڑی پرٹیننٹ ہے کہ یار چیمپئنز ٹرافی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اتنے آپ فیوریٹ ہو چکے ہیں. یار احمد بھائی, موسٹ انپریڈکٹیبل ٹیم, میں پھر کہوں گا, کل کمنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ٹیم ہے ونس اٹس لٹرلی ڈاؤن اور ایک دم ایک ایسی اٹھتی ہے کہ آپ, یہ مجھے یاد ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پہلے آپ چلے جائیں, آسٹریلیا سیریز سے پہلے ہی آپ چلے جائیں, میں ہو جاؤں, بہت سے لوگ تھے جو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یار مشکل ہے. اوبیسلی آسٹریلیا کی بات کریں, ساؤتھ افریقہ بات کریں, وہ کنڈیشن ہے جہاں پر آپ کے بڑی سے بڑی ٹیم چیلنج ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان نے بیک ٹو بیک پرفارمنسز دی ہیں لمیٹڈ اوورز میں, سٹل میں کہتا ہوں کچھ لوپ ہولز آپ کے پاس ہیں, لیکن بات ہو رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کے, سر پہ آپ کی چیمپئنز ٹرافی کھڑی ہے. ون ڈے کرکٹ کی بات کریں, آپ کو یاد ہو پہلا میچ آسٹریلیا کے خلاف بہت کلوز مارجن میچ تھا, پھر آپ نے بیک ٹو بیک وہ میچز جیتے, اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں شکست دینا, ایک پراپر بالنگ یونٹ, پراپر آپ کی بیٹنگ یونٹ نے کلک یہاں پر کیا. جو رول ڈسکرپشن کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اوپننگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو سائم ایوب کا کل بھی سب سے اچھی چیز وہ لگی کہ ڈاٹ بال ڈیلیوریز کا ریشیو آپ دیکھ لیں وہ تھا, لیکن وہ ایک ایسا بیٹسمین ہے کہ اس نے پریشر اپنے اوپر نہیں لیا, اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا, وہ اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر لیتا آگے جا کے کہ آپ کی جو سٹرائک ریٹ ہے اس کو اس نے مینٹین کر کے رکھا ہے, اکانومی ریٹ کو اس نے مینٹین کر کے رکھا ہے. اس کے بعد بابر اعظم کو اپنا رول پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. رضوان کے لیے بڑا اچھا تھا سکور کل کرنا, کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں میں نے کہا نا فیل کر رہے ہوتے ہیں, پریشر ہوتا ہے کپتان کے اوپر, اس کا سکور کرنا. کامران غلام انفارچونیٹ ہے, شاٹ ضرورت نہیں تھی, بلکہ کل رمیز راجہ بڑے آرام میں تھے کہ یار کیونکہ جب آپ کانفیڈنس میں ہوتے اوور کانفیڈنس نہیں آپ کو ہونا پڑتا, کیونکہ جس پوزیشن پہ آپ کھیل رہے ہو. لیکن اس کی بھی ایک پازیٹیوٹی یہ نظر آ گئی کہ طیب طاہر کو موقع مل گیا کہ وہ آ کے پرفارم کیا. طیب طاہر کے بارے میں کہنا چاہوں گا, بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ لمیٹڈ اوورز کا پلیئر نہیں ہے, اس کو اوڈی کرکٹ کا وہ پلیئر ہے, اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سیٹل ہونے کے لیے. لیکن کل جس طریقے سے اس نے آتی تیسری گیند پہ شاٹ کھیلی تھی, وہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ لانگر فارمیٹ کھیلا ہو, ڈومیسٹک کھیلا ہو, لڑکا ایکسپیرینس سے کیری کرتا ہے, کیونکہ وہ پوزیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے. پھر میں نے کہا نا کہ آپ کو اکانومی ریٹ وہاں پر مینٹین کرنا ہوتا ہے, لیکن اوور آل پرفارمنس پاکستان ٹیم کی آپ کو نظر آتی ہے. چاہے وہ بالنگ یونٹ کی بات کریں, جو سب سے اسپیشل چیز آپ کو نظر آئی تھی وہ تھی ریورس سوئنگ. آپ کو یاد ہو پچھلے میچ میں بھی کلاسر نے بڑا اس کے اوپر آپ کو تنقید کی تھی کہ یہاں پر بچپن سے میں کھیلتا ہوا رہا ہوں لیکن ایسی کنڈیشنز میں نے دیکھی نہیں ہے. ریورس سوئنگ ہمارا آرٹ تھا, پیس آپ کو چاہیے تھی ریورس سوئنگ کے لیے, جب آپ 140 141 سے بال کرتے ہو تب ریورس سوئنگ نظر آتا ہے, وہ آپ کو نظر آیا. شاہین شاہ افریدی جس طریقے سے کل آپ ان کا ردم چیک کریں, وہ فال آن چیک کریں, بینڈ کر رہے ہیں بیک کو, تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس واپس ردم میں آ رہے ہیں. لیکن شاہ جی والی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ چھوٹے موٹے اب آپ کو چینجز کرنے کی ضرورت ہے, کرٹیسزم نہیں ہے. دیکھیں عبداللہ شفیق کو آپ نے بہت زیادہ چانس دی ہے, آپ نے کم از کم 4 سے 5 سیریز سے آپ کیری کر رہے ہو, ورلڈ کپ میں بھی آپ کیری کر رہے ہو, 1-2 اننگز کے علاوہ اس کی ایز سچ کوئی امپریسو اننگز نہیں رہی ہے. وہ لوپ ہول آپ کو نظر آتا ہے جہاں پر شاید اس کو ڈومیسٹک کے اندر بات کروں تو فخر زمان آپ کو وہ لوپ ہول کور کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مڈل میں بھی کھیل سکتے ہیں, اپ دی آرڈر بھی کھیل سکتے ہیں. مڈل کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں کہ آج بھی شاید آپ کو بینچ لائن اپ تھوڑی سی تگڑی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس پلیئر ضرور موجود ہیں, لیکن چاہے وہ شاداب خان کی صورت میں ہو جائے, چاہے افتخار کی ہیں, شاید آپ نئے فیسز بینچ لائن اپ پہ لے کے آنے والے. لیکن ایک چیز تو کلیئر ہو چکی ہے, یہاں پر پرفارم کرو گے تو پاکستان ٹیم کے دروازے کھلیں, نہیں پرفارم کرو گے تھینک یو سو مچ, آپ جا سکتے ہو. یہ بہت اچھا ایک سگنیفیکنس پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور چیئرمین سے نظر آپ کو آ رہا ہے. چاہے وہ T20 کی بات کریں, آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ لٹرلی میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک چیئرمین اس چیز کو سیریس لے کے سال ڈیڑھ پہلے تیاری کر کے ایک بندے کو اپنا عبدالرزاق کو دے دے کہ یار آپ نے جو تگڑے سٹرائک ریٹ کے بیٹسمین ہیں نکال کے دے T20 میں, آپ سیریس لینے سٹارٹ ہو گئے ہو. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹ لیسٹ آپ نے قدم جو ہے وہ صحیح جگہ پر, میرے خیال سے پہلا قدم بڑا ضروری تھا, اور اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ میں کیا ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ون ڈے ریکارڈ بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے کم میچز ہیں. پچھلے ICC ورلڈ کپ سے پہلے بھی پاکستان نے غالباً 12 میچز کھیلے, جو ایک میرے خیال سے بہت ہی مایوس کن تھا. لیکن اب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ آسٹریلیا میں جیت رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں جیت رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی تو آپ کھیل ہی رہے ہیں,
دنیا کی ٹیمیں پھر آپ کو دوبارہ بلائیں گی, وہ کہیں گی ہم آپ سے کھیلنا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ کا پول آف میچز جو ہے وہ بھی انکریز ہوتے ہوئے نظر آئے گا. لیکن احمد کتنی ضروری تھی یہ جیت پاکستان کے لیے, کیونکہ اگر آپ اوور آل دیکھیں بہت ساری انکنسسٹنسی چلتی رہی ہے, بہت ساری نیگیٹیوٹی چلتی رہی ہے, لیکن کل تو ایسے لگا, بلکہ پوری سیریز میں لگا کہ وہ ٹیم واپس متحد ہو گئی. 2017 کے بعد آج دیکھنے کو مل رہا تھا, سب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے تھے, رضوان کی کپتانی بالکل سپاٹ آن نظر آئی, ہر پلیئر پرفارم کر رہا ہے, بابر واپس فارم میں آ گئے. تو ایک بڑے اہم ٹورنامنٹ سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیے میرے نزدیک یہ جیت نہیں ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. چیمپئنز ٹرافی کا سال ہے, اتنا بڑا ایونٹ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جن کھلاڑیوں کو پچھلے 1.5-2 سال سے کیری کر رہے ہیں انہیں کے ساتھ آگے جائیں. ٹاپ سے سٹارٹ کروں گا, سائم ایوب ایبسلیوٹ بیسٹ, جب ان کو موقع ملا خود کو پرفارم کیا. کہتے ہیں اونٹ کے پاؤں پالنے میں ہی دکھ جاتے ہیں, سائم ایوب کے دکھ گئے تھے اس لیے لگاتار 16 موقع ملے. دیکھیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے نا وہ کھلاڑی کو بیک کرنا ہوتا ہے. آپ نے سائم ایوب کو بیک کیا, اس نے پرفارم کیا, اور سب سے جو خاص چیز مجھے ان کی بلے بازی کی لگی وہ یہ لگی کہ میچور اننگز کھیلی. ایسا نہیں تھا کہ 50 بنا کر بہت زیادہ سیلیبریشن کی یا کوئی ان آرتھوڈاکس شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے. کمپلیٹ اننگز تھی, کمپلیٹ پیکج نظر آئے. اور اس طرح کا کھلاڑی اگر چیمپئنز ٹرافی سے پہلے سینا کنڈیشنز میں پرفارم کر رہا ہے تو جب آپ اپنے گھر چیمپئنز ٹرافی کھیلیں گے تو یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہوگا. اس کے بعد اگر دیکھیں تو عبداللہ شفیق کہتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی اننگز گئی 3 مقابلوں میں 3-0 بنائے, تو میں بھی شاید فخر زمان, کیونکہ ایک میچ ونر آپ کے پاس ڈومیسٹک میں موجود ہے جیسے اویس بھائی نے کہا, تو فخر زمان کی واپسی سے یہ ہو جائے گا کہ 2 آپ کے پاس گن اوپنرز آ جائیں گے. ماڈرن ڈے کرکٹ کی وہی انٹینٹ, وہی اپروچ, اس سوچ کی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کس نظریے کے ساتھ اترے گی. وہ تیز کھیلنا جو دنیا کی کرکٹ آگے چلی گئی ایسی بات ہوتی تھی, لیکن اس سیریز میں ہم نے دکھایا کہ ہم بھی اس میں سروائیو کرتے ہیں. اور فخر زمان کے آنے سے اوپننگ پیئر تو ایک دم سپاٹ ہو جائے گا. پھر بابر دا کنسسٹنٹ اعظم نظر آئے, تھوڑا سا وقت ضرور لیا, لیکن جس طرح وہ کھیل رہے ہیں, جو شاٹس لگ رہے ہیں, وہ نوسٹلجیا نظر آ رہا ہے, وہ ونٹیج بابر اعظم ایک بار پھر نظر آ رہے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے وہ کھلاڑی ہیں بڑے میچز میں وہ پرفارم کرنا جانتے ہیں. اور بابر اعظم نے اگر بابر اعظم فارم میں آتے ہیں نا, جب اس طرح کا کھلاڑی ہوتا ہے, اس طرح کا ایس پلیئر آپ کے پاس ہوتا ہے, تو اس کے ارد گرد ٹیم گھومتی ہے. ہم نے دیکھا کہ سائم ایوب رنز بناتے ہیں جب بابر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر محمد رضوان اس طرح کا کپتان آپ کے پاس جو ریگولر پرفارم کر رہا ہے, تو ان کے آنے سے بھی چیزیں مزید بہتر ہوں گی. اور بابر اور رضوان جو ہے نا وہ ہارٹ اینڈ سول ہیں پاکستان کرکٹ کے. جس طرح کہ انہوں نے پچھلے 2-3 سال سے کیری کیا اس ٹیم کا برڈن, T20s میں دیکھ لیں, ODIs میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا بیڈ پیچ بابر پہ ضرور آیا, بٹ اس سے وہ ابھر کر اگر نکل گئے, ایسا اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ گرتے کس طرح ہیں, فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ گر کر آپ پلٹ وار کیسے کرتے ہیں. T20 میں آپ ہارے, لیکن ODI میں جو آپ نے پلٹ وار کیا وہ لاجواب تھا. تھوڑی سی گیند بازی پہ بات کروں گا گیند بازی پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ شاہین شاہ آفریدی وہ پیس واپس آئی ہے, وہ اگریشن واپس آیا ہے, گیند کو دونوں طرف گھمانے کا ہنر ان کے پاس موجود ہے. اور سب سے جو خاص بات ان کی گیند بازی میں نظر آئی, ٹھیک ہے سارے بات کر رہے ہیں کہ ریدم میں تھے, پیس میں تھے, لیکن پرانے گیند کے ساتھ شاہین شاہ آفریدی گیند بازی میں ڈیلیور کر رہے ہیں. پاکستان کو یہ چیز چاہیے تھی, کیونکہ نئے گیند کے ساتھ T20s میں دیکھیں تو 49 دفعہ پہلے اوور میں وکٹ لینا, ون ڈے میں بھی اچھا کرتے ہیں, پر پرانے گیند کے ساتھ تھوڑی سی پاکستان کو ایک ایشو تھا کہ جب ڈیتھ اوورز میں آپ آئیں گے تو شاید آپ کو اس طرح کا گیند باز ضرورت پڑے گا. تو شاہین شاہ آفریدی نے وہ کمی بھی پوری کی. شاہین ایک ٹچ میں نظر آئے. پھر نسیم شاہ جس طرح کی گیند بازی کر رہے ہیں, جب نسیم شاہ فل فلو میں ہوتے ہیں تو ان کو گیند بازی کرنا پوئٹری ان موشن ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. کیونکہ نسیم اور شاہین یہ بہت اہم رول نبھائیں گے آپ کے لیے. حارث روف پرانی گیند کے ساتھ ریورس کریں گے, جیسے اویس بھائی نے ذکر بھی کیا کہ ریورس پاکستان کتنی اچھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے وہ ضرورت پڑے گی, لیکن میں بھی چیمپئنز ٹرافی جیسا ایونٹ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے نا, تو وہ نروز پہ کنٹرول کر کے آپ کو شروع پر وکٹس لینی پڑیں گی. اور شاہین اور نسیم ایٹ دی ٹاپ بہت اچھا کر رہے ہیں. اب جو آخری چیز رہ گئی ٹیم میں وہ ہے اسپن ڈپارٹمنٹ. اسپن ڈپارٹمنٹ میں اب یہ آتا ہے کہ سفیان مقیم کل رمیز راجہ کامنٹری میں بات کر رہے تھے, مجھے ان کی وہ بات بڑی پسند آئی کہ ہم نے بڑے اچھے لیگ اسپنرز پیدا کیے, آف اسپنرز یہاں پر آئے, سعید اجمل, عبد القادر سے دیکھے کتنے نام گنو, مطلب ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. تو اب سفیان مقیم ایک ڈفرینٹ چیز آئی ہے. جب ڈفرینٹ چیز آپ کے ساتھ آتی ہے تو آپ کا ایک پیکج اور ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آپ ان کو چیمپئنز ٹرافی میں کھلا دیں, لیکن مے بھی آپ ان کو اسکیم آف تھنکنگ میں رکھیں. آپ کی ٹرائی سیریز بھی آگے آنی ہے, مے بھی آپ ان کو ڈومیسٹک میں بھی تھوڑا اور مانیٹر کر سکتے ہیں, کائزن ٹرافی 4 ڈے میچز میں بھی کھلا دیں. اگر وہ لمبی ریس کے گھوڑے آپ کو لگتے ہیں تو آپ اس طرح کا ایک ٹرمپ کارڈ چیمپئنز ٹرافی میں لے جا سکتے ہیں. اور ابرار احمد از آلریڈی ڈوئنگ فائن. تو پاکستان کرکٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیک پر ہے اس وقت, اور بہت اچھا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جب بالکل آپ کے سامنے ہے تو اس طرح کی ٹیم آپ کی بلڈ اپ ہو رہی ہے. بہت جلدی ہے احمد سفیان کے لیے, لیکن ایک چیز ضرور ان کے حق میں کہنی پڑے گی کہ وہ سکل بڑا نظر آ رہا ہے. اگر کل آخری 2 وکٹس اگر آپ دیکھیں, اس سے پہلے ایک فلائٹ انہوں نے کیا, پھر انہوں نے پیڈز پر تیز گیند جس پہ رباڈا آؤٹ کیا, اور جب آخر مخپاخہ آئے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ وکٹ چاہیے, تو وہ بالکل ہی تیز ایک گیند نظر آیا جو سیدھا سٹمپ پر جا کر لگا.
تو اگر اس ایج میں اتنی میچورٹی آپ کو نظر آئے تو بڑے خاص طریقے سے چلانا پڑتا ہے. دیکھیے ٹیلنٹ بہت ہے, اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس طرح کیری کیا اس بینچ کو, جو تقریباً پچھلے 6-7 مہینے سے تو کم سے کم ریگولر ہی کھیل رہا ہے. سفیان مقیم کی آپ بات کریں, چائنا مین گیند باز ہے, سب سے جو خوبصورت چیز مجھے اس کھلاڑی کی لگتی ہے, ایک ہی اینگل سے دونوں طرف گیند کو گھماتے ہیں. مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا. میں بھی مسٹری آپ کو ایک ڈیڑھ سال میں, کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ٹیموں کے ساتھ ویڈیو انالسٹ ہیں, کام کر کے ٹیمیں آتی ہے, بٹ سفیان مقیم وہی ایک بار پھر بات کروں گا کہ ٹرمپ کارڈ ہے, آپ کہیں نہ کہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ساری کرکٹ جو ہے وہ راولپنڈی میں کھیلی ہے, بیٹنگ پچز پر کھیلی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بیٹنگ پچز سے جب آپ اس طرح کی کنڈیشنز میں جاتے ہیں اور وہاں پر ڈیلیور کرتے ہیں. اور ڈومیسٹک میں ان کے دیکھیں, جو لاسٹ انہوں نے نیشنل T20 کپ کھیلا تھا 14 وکٹیں تھی. اب اگر بیٹنگ پچز پر آپ 14 وکٹس لیتے ہیں تو میں بھی کہیں نہ کہیں سلیکٹرز کے مائنڈ میں, آئی ایم شیور اگر میں یہاں پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں تو سلیکٹرز بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے, ڈیسپریٹلی شیور. اور وہاں پر سفیان مقیم کو اگر آپ کیری کرتے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں تو میں بھی اکا دکا آف دا ریکارڈ, ہم میری بات ہو رہی تھی اویس بھائی سے, انہوں نے بڑی خاص بات کی کہ دبئی میں جو پچ ہوگی نا وہ لو رہے گی, اور سفیان مقیم جیسا چائنا مین گیند باز لو پچز پر اگر آپ اگینسٹ انڈیا بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا, کیونکہ آؤٹ آف دا باکس ضرور ہوگی. میں بھی ایٹ دی اسٹیج شاید لوگ دیکھ رہے ہوں گے, باتیں کریں کہ سفیان کو اتنے جلدی اتنے بڑے ایونٹ میں کیوں کھلائیں, لیکن چیمپئنز ٹرافی کا ایونٹ ہے اور سفیان جیسا بندہ ایک ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتا ہے. ایک خاص بات چھوٹی سی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بتاؤں گا, 2011 کا ورلڈ کپ سیمی فائنل موہالی کے میدان پر میری ایک بات ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشیل سے. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے وہاں پر وہاب ریاض کو ان کیا نا ٹیم میں, تو انڈین کرکٹ ٹیم کا ڈگ آؤٹ میرے سامنے تھا, وہاں پر بگدڑ مچ گئی کہ یار شعیب اختر کو ڈراپ کر کے وہاب ریاض کو کھلا دیا, یہ کون سا کھلاڑی ہے, اس کی قابلیت کیا ہے, خاصیت کیا ہے, اسکل کیا ہے, کس طرح اس کو کھیلیں گے. تو اسی طرح کا میں بھی شاید آپ سفیان مقیم کو شامل کر سکتے ہیں, بٹ ابرار از پرفارمنگ بیٹر دین سفیان مقیم. اس فیصلے نے تو خیر ہمارے پاؤں ہی کاٹ دیے تھے ورلڈ کپ میں. میں امید کرتا ہوں ایسا مذاق ہم دوبارہ نہ کریں اس قوم کے ساتھ, کیونکہ وہ میرے خیال سے وہ آپ کا ورلڈ کپ چلا گیا تھا اس دن جب آپ نے شعیب اختر کو بٹھایا, تو آپ ورلڈ کپ اسی وقت ہار گئے تھے. شعیب نے بھی کہا بعض اوقات پلیئرز کو آپ کو صرف ان کے نام پر ہی کھلا دینا ہوتا ہے, اور چاہے وہ کچھ کریں نہ کریں وہ امپیکٹ ہی اتنا سائیکولوجیکل ہوتا ہے. لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ اب آپ کے پاس اتنا پول آف پلیئرز اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس میں فاسٹ بولنگ کی خاص طور پر بات کرنی ہے, لیکن اس میں چاہوں گا پلیئر سے ہٹ کے بھی شاہ جی عاقب جاوید کے بارے میں بات کرنی ہوگی. مجھے بہت بار بتایا گیا, شعیب اختر نے یہ کہا کہ فاسٹ بولرز کو ذرا لاڈ پیار کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. تو ایک دم سے جو شاہین بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں, حارث بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں, یہ وہی دونوں ہیں جو عاقب جاوید کی سربراہی میں لاہور قلندرز میں بھی کھیلتے رہے. تو ایک ڈیفینیٹلی سینرجی تو چلتی ہے, لیکن باقی بھی جس طریقے سے میں نے عاقب جاوید کی باڈی لینگویج دیکھی, جس طریقے سے وہ رضوان سے بات کر رہے تھے, نسیم شاہ کو جس طرح گائیڈنس دے رہے تھے, لگتا یہ ہے بابر اعظم کے ساتھ کھڑے تھے پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کہ پلیئرز کے ساتھ ایک بڑا زبردست کمبینیشن بن گیا. اچھا احمد, ایک چیز بھولنی نہیں چاہیے ہمیں, انہوں نے بھی بات کی, ویس نے بھی بات کی کہ ہم نے 15 ممبر ٹیم لے کے جانی ہے, کوئی 18-20 نہیں لے کے جانی, اس لیے بہت سلیکٹڈ ہونا پڑے گا, نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی پچز بنائیں گے یہ ICC بنائے گا, بالکل آپ کے پاس وہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ پچز بنائے جو چیمپئنز ٹرافی جو ایک سرٹن میرٹ پہ بنانی ہے آپ. ہاں, اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کبھی کہ پاکستان کی یہ پچز زیادہ سپین کریں گی یا زیادہ ٹرن کریں گی یا جو ہم بناتے ہیں اس طریقے سے بنیں گی, یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی والی. اس کے دیکھیں آپ نے انگلینڈ کی, ابھی آپ ہاں جی وہ ہیٹر والا کام اب نہیں چلے گا نا, وہ ہیٹر والا کام اب نہیں چلے گا, کیونکہ سارا کچھ یہ سارا جو پاور ہے وہ ICC کے پاس ہے. وہ کیوریٹرز کس طرح پچ بناتے ہیں, اور زیادہ پچ ایسی ہوتی ہے جو سپورٹنگ ہوتی ہے. سپورٹنگ مین کہ بیلنس ہوتی ہے, تقریباً بیلنس ہوتی ہے, ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے, زیادہ فاسٹ بالر کو ہیلپ کرے. آپ نے انگلینڈ کی بات کی, تو انگلینڈ نے جس طرح کی ٹیم, مجھے بتائیں نا عادل رشید کے علاوہ ان کے پاس اسپیشل اسپنر کون سے ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے 15 میں. دیکھیں نا, مطلب آپ ایک آدھی اسپنر آپ رکھ سکتے ہیں, اس کے باہر آپ نہیں جا سکتے. نمبر 1. آپ نے پھر عاقب کی بات کی, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ دیکھیں عاقب جاوید پاکستان کرکٹ کو سمجھتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ مطلب ہے کہ انہوں نے, ان کی افیلیشن ضرور قلندرز کے ساتھ تھی, لاہور قلندرز کے ساتھ, لیکن پھر بھی ان کا جو ڈومیسٹک کرکٹ جتنا تجربہ ایکسپیرینس ہے, اور جتنا یہ سارے بچوں کو دیکھ کے سلیکشن لاہور قلندر کی کرنی ہو, کس کو پک کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, وہ انہوں نے بڑی اچھی نظر رکھی ہوئی ہے, گہری نظر رکھی ہوئی ہے. اور خاص کر جو آپ نے پھر بات کی شاہین شاہ کی, حارث رؤف کی, یہ ان کے اپنے پلیئر, اپنے گروم کیے ہوئے ایک طرح سے پلیئر ہیں, ان کو سالوں سال سے یہ نظر میں رکھ کے ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں. تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ آج عاقب جاوید ہیں, اور ان میں جو کمی بیشی جو انٹرنیشنل کرکٹ میں نظر آتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے عاقب جاوید ان کے ساتھ ہیں, ان کو وہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا. یہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا,
یہ بڑا میٹر کرتا ہے احمد. اور یہی جا کے آپ کو جو اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ بڑے عرصے سے شہنشاہ 130 سے کراس نہیں کر رہے تھے, اب پھر 140 کے ارد گرد وہ بالنگ کر رہے ہیں. اس کا خاص کر اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات تو عاقب جاوید کی ضرور ایک وجہ ہے, لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ ہلکا پھلکا آپ کا ہر پلیئر اب پریشر میں آ گیا, فیل کر رہا ہے کہ میں اگر اس سائڈ پہ ہوں تو میری یہ جگہ کوئی نہ کوئی لے لے گا. اور یہ کیا کرتا ہے, یہ نہیں کرتا, یہ جب ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا تو وہ پریشر سے پھر محنت زیادہ کرتا ہے وہ پلیئر. اور پھر محنت آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں آج کل چاہیے بھی. وہ پرانا دور چلا گیا کہ جی آپ یہی 15 کھیلتے رہیں گے فلان, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر فارمیٹ کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کر کے اس میں فٹ ان ہونا پڑے گا. بڑے سے بڑے آپ پلیئر ہیں, آپ اگر وہاں نہیں چل سکیں گے تو پیچھے آپ کا بیک اپ میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر ہوگا جو سٹیپ ان کرے گا اور آپ کی جگہ لے لے گا. اس لیے یہ جو سینئر پلیئر بھی ہیں اور خاص کر وہ پلیئر ہیں جو پچھلے 4-5-6 سال سے پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں, وہ تھریٹ اینڈ فیل کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کسی کرکٹ کے لیے. آپ کرکٹ آسٹریلیا میں دیکھ لیں, آپ انگلش کرکٹ میں دیکھ لیں کہ ذرا سا, اب انگلینڈ کی بات دیکھیں, 1 سال ہوا ہے جو روٹ کوئی وائٹ بال کرکٹ نہیں کھیلے, سال بعد انہوں نے اس دفعہ چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم میں ان کو ڈالا گیا ہے. اب وہی چکر ہے کہ جب آپ نہیں کھیلیں گے تو روٹ سے بڑا پلیئر بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آپ جب پرفارم نہیں کریں گے تو آپ کی جگہ اور لے لے گا. اب دوبارہ پرفارم اگر نہیں کریں گے, جس طرح آپ نے ورلڈ کپ میں پرفارم نہیں کیا تو آپ کی جگہ پھر کوئی آگے لے لے گا. یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے کسی سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے, سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے لیے. آپ جو وہاں کے کمپوننٹس ہیں ان پہ پریشر رکھیں گے, ان کو ایکٹیو کریں گے, ان کو محنت کرنے کا ایک درس دیں گے, اور جب وہ اس ڈگر پہ چلیں گے پھر آپ کی ٹیم بھی سٹرانگ ہوگی اور آپ کا سسٹم بھی. اور جس طرح آپ نے کہا عاقب جاوید, کیونکہ ظاہری بات ہے اسی سسٹم کی پروڈکٹ ہے, تو جب بندہ اسی سسٹم سے آتا ہے تو ایز اے پلیئر بھی آپ اس کو کیا کہیں گے یا آپ کیا کوشش کریں گے اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ یا کسی اور بات کو کرنے کی. آئی تھنک وہ بڑا واضح فرق ہے کہ اب سارے پلیئر سمجھ چکے ہیں کہ نام شام میٹر نہیں کرتا, پرفارم کریں گے تو کھیلیں گے, نہیں کریں گے تو وہ دروازہ ہمارے سامنے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس 360. اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, خود بھی بڑے اچھے کرکٹر ہیں, آر جے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جرنلسٹ بھی ہیں, جناب جاوید خان. السلام علیکم جاوید. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہے احمد بھائی, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ 3-0 ساؤتھ افریقہ میں, اس سے پہلے آسٹریلیا میں سیریز, زمبابوے میں سیریز. ایک ایسی خوشی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی, اور امید یہی ہے کہ ختم نہ ہی ہو تو اچھا ہے. سر دعا تو یہی ہے کہ اسی طرح کھیلتے رہے اور ہم بھی ہنستے مسکراتے رہے اور اچھے اچھے پروگرام کرتے رہیں, ان کی تعریفیں کرتے رہیں. جو ہم جب اچھا کھیلیں گے تو تعریف بنتی ہے, چاہے وہ لوئر آرڈر ہے, چاہے وہ فاسٹ بالر ہے, چاہے وہ اسپنر ہے, سب کے سب کپتانہ بھی دیکھیں وہ خود بھی بڑے اگریسو ہو گئے. ان کو پتہ چلا کہ میرے پاس اسٹرینتھ جو ہے وہ خاص کر اوڈی آئی کی وہ اچھی ہو گئی, فارم میں آ گئی. جیل ہونا ٹیم کا بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. رضوان نے جس طریقے سے اپنے فیلڈرز کو گھورنا شروع کر دیا نا جب تھرو نہیں آ رہی, وہ اس سے لگ رہا ہے کہ وہ اب اس کپتانی کے زون میں آ گئے ہیں جہاں پر معافی کی گنجائش نہیں ہے. یا بالکل ذمہ داری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے, کیونکہ ہم T20 سیریز جو ہے وہ یہاں پر بھی ہارے اور آسٹریلیا کے ساتھ بھی بڑی اچھی کھیلی ہم. لیکن جو اگر لانگ اس میں کیونکہ وہاں پر ٹائم مل جاتا ہے, 50 اوور ہوتے ہیں, تو آپ کو اپنی پلاننگ کے مطابق شارٹ فارمیٹ میں تھوڑا سا بھی میں اور اسٹرگل کر رہے ہیں, جس کے لیے بھی ایک فورس بھی تیار ہو رہی ہے. بالکل. ایک نئی ٹاسک فورس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. اویس, آل اینڈ آل میں پھر کہوں گا بڑا ضروری تھا, اور ہم نے پروگرام کی مناسبت سے بھی مختلف پلیٹ فارمز پر کہا ہے کہ خدا را یہ آپ کے اپنے پلیئر ہیں, ان کو اتنا بیش نہ کریں کہ یہ بالکل ہی سیلف کانفیڈنس میں مارے جائیں. اس میں ایک مثال بابر اعظم کی رہی ہے, لیکن جو ہی اب اس تمام ایک جو میں کہتا ہوں ایک ٹورنیڈو سا چل رہا تھا, اس سے جب باہر نکلے ہیں تو اب ذرا کھل کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں, اور ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ یہی بابر اعظم کا فارمیٹ ہے, اور ہمارے لیے یہ فارمیٹ سب سے ضروری ہے اس وقت, اور اسی میں وہ واپس فارم میں نظر آئے اور اپنی کرکٹ بھی اب انجوائے کر رہے ہیں. یار میں ایک ایکس کرکٹر کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا, جب پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی رہے ہیں, انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی جس وقت وہ خود ہیڈ کوچ رہے ہیں پاکستان ٹیم کے, چاہے وہ فائنلز میں پاکستان ٹیم ایک دفعہ ہم سیمی فائنلز میں ہارے تھے آسٹریلیا کے خلاف. انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد کی ورلڈ کپ کی بات کریں جب وہ اتر گئے تھے اپنا پاکستان ٹیم سے, تو انہوں نے کچھ میسیجز مجھے دکھائے تھے کہ پلیئرز لٹرلی یہ بولتے تھے کہ یار تکلیف ہوتی ہے,
فینس کی تکلیف انہیں ہوتی ہے لیکن زیادہ تکلیف پتہ کس کی ہوتی ہے؟ جو ایکس کرکٹرز ہیں. کیونکہ دیکھو پاکستان آپ نے بھی سرو کیا, وہ پاکستان ابھی سرو کر رہے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن مجھے پتہ آتا ہے, میں بھی یہاں بیٹھ کے میں نے آپ کے سامنے کہا نا, آفیر ہی بات کر رہا تھا عاقب بھائی کو, میں بھی کرٹیسائز بہت زیادہ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی جو آپ کی پرفارمنس لاہور قلندر کے لیے obviously اس کے ساتھ کرٹیسزم بنتا تھا, لیکن کہتے ہیں نا جب آپ شٹ اپ کال دیتے ہو اپنی پرفارمنس سے دیتے ہو. آج مجھے بھی شٹ اپ کال ہے کہ آپ کی پرفارمنس ہے اور اچھی بات, اللہ آپ کو اور کامیاب کرے, آپ اچھا پرفارم کریں. ہمارا مسئلہ یہ کہ کہیں نہ کہیں شاید ایک پلیئر کو بناتے ہوئے نا ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یار تم ایک انسان بھی ہو, تم سپر سٹار نہیں ہو. ہم ایک دم اس کو آسمان پہ تو چڑھاتے ہیں. سائم ایوب کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں اچھی بات ہے پرفارم کر رہا ہے, اچھی بات ہے کہ آپ کو فیوچر اس کا نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے لیکن میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ یار ایک دو میچز پہ آپ سعید انور نہیں کمپیئر کرتے ہو. یہ چل پڑا ہے سوشل میڈیا پہ کہ سعید انور, اور جس ایج پہ ہے نا وہ, میں مان ہی نہیں سکتا کہ بندہ ڈی ٹریک نہ ہو, کیونکہ جس لیول کے اوپر آپ چلے جاتے بڑا ہیں نیچرل ہے. دیکھو سائیکالوجسٹ میرے ساتھ کام کرتا رہے, میرا انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہو, لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں پتہ کیا چیز آ جاتی ہے کہ یار دیکھو نا آپ 50 کر لو, ایک ایگزامپل نارمل میچ میں کرو, آپ کا تیور الگ ہوتا ہے جس وقت آپ سیٹ پہ باہر جا کے بیٹھے ہوتے ہو, آپ ہوا میں ہوتے ہو کہ میں نے 50 کیا نا اسکور کر کے دیا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو آفیشلز بیٹھے ہیں ان کا بہت بڑا ایک ٹاسک ہے. لیکن جو آپ ایک عاقب بھائی والی بات کر رہے تھے, میں شاہ جی بھی جب بات کر رہے تھے, سینس آف ہیومر اس لیے ملتا ہے کیونکہ فاسٹ بالر اور فاسٹ بالر کو میں سب سے پہلے کمپیئر کروں گا. ان کو پتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج, کیونکہ حارث شراف اور شاہین شاہ افریدی پروڈکٹ ہیں پاکستان لاہور قلندر کے, اس سے پہلے KRL میں کھیلتا رہا شاہین, چلو حارث کی اگر میں بات کروں, انہیں پتا ہے کہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کتنی سسٹین کرتی ہے 4 ڈے کرکٹ کو یا سسٹین کرتی ہے 1 ڈے کرکٹ کو. ہمیشہ ہمارے تو یہاں پر ایک ہے نا, فاسٹ بالر کو کس چیز سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پیس کتنی ہے, شولڈر کتنے ہیں, اس نے بائسپس کتنے نکالے ہوئے ہیں. او بھائی اصل فاسٹ بالر نیچے ہپ سے ہوتا ہے اور یہ بیک. اب تو آپ کوچ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں جی میرا شاید یہ والا مسئلہ, وہ کہے گا پوری زندگی میرے سامنے کھیلے, آپ مجھے کیسے بتائیں گے. فاسٹ بالر جو ہے اس کی جو بیس ہے آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یار, اگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ایک بالر ہے بیچارہ, وہ لٹرلی ڈرتا ہے آج بھی کہتے ہوئے کہ یار کپتان میرے اندر ہمت نہیں ہے, میں 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیل سکتا, میری باڈی سسٹین نہیں کرے گی, میں اپنے ساتھ زیادتی کروں گا, تمہارے ساتھ کروں گا, پاکستان کے ساتھ زیادتی کروں گا. اس کو پتا ہے یہ میں نے بات کہی تو کہیں نہ کہیں شاید کہیں سے انگلی آ جائے گی, بھائی تم ہم سے بہت بڑے پلیئر بن گئے, اور یہ ہوتا ہے, سارے کانٹریکٹس ہی چلے جاتے ہیں. ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ یار پلیئرز کی جو پالیسی ہے اسپیسیفکلی اس پہ کلیئر کٹ ہو. اگر حارث رؤف ہے, آج شاہین شاہ افریدی پہ میں بھی بات کرتا ہوں کہ آپ اس کو ساؤتھ افریقہ سیریز کیوں نہیں کھلا رہے, امپورٹنٹ تھی ٹیسٹ میچ, لیکن میں پھر اگر اس کی بیک ہسٹری دیکھوں تو وہ بہت مین ٹورنامنٹ میں اس کو بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے مسلز کو. آپ نہیں چاہو گے کہ چیمپئنز ٹرافی میں, کیونکہ لیکن ویسے تھوڑا سا جو ابھی فرق نظر آ رہا ہے, شاید اس کا کریڈٹ آپ PCB کو بھی دیں کہ وہ جو ٹیسٹ میچ نہیں کھلایا, تھوڑا سا ذرا ریزرو کیا ہے, تو شاہین ایک نئے ردم میں واپس نظر آ رہا ہے. دیکھیں 2 چیزیں اچھی بات ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ شاہین کو آپ نے اس کا مطلب بیک اپ کیا یہاں پر, لیکن دوسرے اینڈ پہ شاہین BPL پہ ہوگا, T20 وہ کھیل رہا ہے BPL. obviously جب جو پاکستان کرکٹ بورڈ جب NOC دیتا ہے تو یاد رکھیں جو یہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ خاص کر کے میں پلیئرز کی بات اسپیشلی فاسٹ بالرز کی کروں گا, فاسٹ بالر کے سبجیکٹ کام کرتے ہیں, وہ لائزون میں ہوتے ہیں فرینچائز کے, جو ادھر فزیو تھراپسٹ بیٹھے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ یار اس پہ ورک لوڈ مینجمنٹ کتنا ڈالنا ہے, ورک لوڈ کتنا ڈالنا ہے, اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا اسٹرکٹ رہنا پڑے گا. دیکھیں BPL ہے جو بھی ہے, آپ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اپائی کر رہے ہو, شاہین کا ردم میں واپس آنا, 141 142 گیند کرانا, لٹرلی بہت اچھی چیز ہے. ریورس سوئنگ اسی گیند پہ ہوتی ہے. آئی تھنک یہ ویسے نے بڑی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے کہ آپ کو ورک لوڈ مینجمنٹ, ابھی وہ جو ایک اہم لفظ ہے اس کو تھوڑا سا ذرا سیریس لینا ہے. یہ نہ ہو, کیا کہہ رہے ہیں, مینیجر رکھ لو مجھے نہیں آپ ہیں مارخور کے مینیجر, ہم آپ کو کہاں سے مینیجر رکھیں, آپ ادھر سے نکلیں تو ہم رکھیں نا, آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ ہم آپ کو مینیجر رکھیں. آپ نے تو سوچا ہوا ہے کہ ایک اسپیسیفک ہے ڈپارٹمنٹ, اسی میں کام کرنا ہے, اس سے باہر آپ نے نکلنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھو اس میں فخر باہر آ رہا ہے. ہاں بالکل, فخر ہی وہیں سے آ رہا ہے, آپ بھی آئے ہیں وہاں سے, سارے ہی آ رہے ہیں, اسی سرکل میں رہنا. ہاں سرکل میں ہے, اسی سرکل کے اندر ہے یہ. لیکن جاوید, میں پروگرام کے کلوز کی طرف بھی جانا ہے, لیکن اوور آل اب آپ کا نیکسٹ جو بڑا اسائنمنٹ ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہے. اس سے پہلے اوبیسلی وہ ٹرائی سیریز ہو جائے گی تو پاکستان کے لیے ایک اچھا اومن ہے. اب جو پول آف پلیئرز ڈیولپ ہو گیا ہے, سفیان مقیم بھی اس میں آ گئے ہیں, پاکستان یہ ریئلائز شاید کر گیا ہے کہ ہم نے 7 بیٹرز ہی کھلانے ہیں, 3 فاسٹ بالر 1 اسپنر بہت ہے ہمارے لیے, کیونکہ بالنگ آپشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سائم کر رہے ہیں, سلمان کر رہے ہیں, کامران غلام سے آپ نے کروا لیے اس دن, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کمبینیشن کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے؟ سب سے پہلے تو سلمان کی بات کروں گا. اسی پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ وہ جس لیول کے آف اسپنر ہیں, جتنے عرصے سے وہ کھیلتے چلے آ رہے ہیں, ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اس نے بابر اعظم کی کپتانی میں بھی اچھے خاصے اوور کیے, لیکن کبھی کبھار ایسے ہمیں لگ رہا ہوتا تھا کہ T20 میں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک آف اسپنر, چاہے وہ لیگ اسپنر ہو یا آف اسپنر ہو, تھوڑا سا جسے ہم کہتے ہیں نا وٹ کی بال کرنا, تیز گیند کرنا, تاکہ 4 اوور جلدی جلدی ختم کر سکے اور بیٹر کو زیادہ موقع نہ دیں. لیکن جب 50 اوور ہوں گے, 10 اوور کا اسپیل کرنا ہے,
सेशन टू सेशन बॉल करने हैं कि 4 ओवर पहले करने हैं, 6 ओवर पहले करने हैं, उसमें ये होता है कि आपने फिर अपने फील्ड को और विकेट देखना है कि आपने किस बैटर का फेवरेट जोन कौन सा है। फिर आपका गुड लक आपकी ये हो जाती है कि कीपर आपका कप्तान भी हो, और एक कीपर अच्छा तेज़ चालाक हो, ज़हनी जिस्मानी को जानता है कि बैटर जो है वो क्या कहाँ खेलना चाहता है, उसके वीक जोन का। सलमान ने जो पिछले 2 ODI में जिस तरह आउट किए, सेंसिबल बॉलिंग की, टारगेटेड बॉलिंग सपोर्ट मिल रही थी विकेट से, ठीक है। स्पिनर हमारे पास सुफियान की जैसे आपने बात की, उसके अभी लास्ट जब ओवर कराए उसने कुछ बॉल उसने बहुत डाउन द लेग साइड भी की है, कुछ शॉर्ट पिच भी की है, जिस पे साउथ अफ्रीकन बैटर को ज़्यादा खेलने में मुश्किल नहीं। अच्छा बॉल वो करे जो मिडिल एंड ऑफ पे कर रहा है, ठीक है, और हल्का से टर्न भी मिल रहा है उसको, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है, ओवर द विकेट जब वो बॉल रिलीज़ करेगा कभी कभार वो बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड जब बॉल रिलीज़ करता है, फ्लाइट देता है बैट्समैन को, तो उसने ट्रैप करने के ज़्यादा चांसेस, उसने आउट भी किए। जब T20 में उसने आउट किए, बेहतरीन बॉलिंग थी। थोड़ा सा भी अच्छा हो गया कि हम चैम्पियन ट्रॉफी से पहले हमने ये सीरीज़ जो है वो जीत ली है, ठीक है, इससे काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी होनी 50 ओवर की है। फिर हमारी तकरीबन UAE में अगर मैचेस होने हैं तो UAE और अपने पाकिस्तान के कंडीशन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पर ठंड ज़रूर होगी, लेकिन UAE में जो है ना वहाँ पर मौसम थोड़ा सा गर्म होगा निस्बत पाकिस्तान के, तो ये एक एलिमेंट है। बहरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को UAE में मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर उनको कोई ज़्यादा मुश्किल होगी, खासतौर पर स्पिनर को, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पर जो है वो यूज्ड हुआ। बिल्कुल, और आई थिंक पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा ज़बरदस्त इस्टेब्लिश हो गया। एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम, सबको बहुत मुबारकबाद हो, आपको भी हो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ खेली है। अब अगला मरहला जो है वो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, जिसकी तरफ ज़रूर पाकिस्तान जो है वो रुख करेगा, और इसमें आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चैम्पियंस जो एक टेबल चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसका फाइनल उन्होंने खेलना है। शाह जी, आपसे मैं चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप कुछ और भी ऐड करना शायद चाह रहे हैं, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी का भी बताइएगा कि आखिरकार अब फैसला हो गया, कोई 24 घंटे अहम नहीं है, बाकायदा तौर पर वेन्यूज़ फाइनल हो चुके हैं। अच्छा, एक तो थोड़ा सा मैं टेस्ट सीरीज के मुतालिक बात करूंगा, दे विल कम हार्ड ऑन यू, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। वो जो वनडे वाला सिनेरियो है वो शायद ना रहे, नहीं बख्शने वाले, यानी नहीं बख्शने वाले, वो पिचेस ज़्यादा तेज़ होंगी और बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको दे विल गो ऑल आउट फॉर विक्ट्री, और 2 स्ट्रेट अगर 2-0 जीत जाते हैं तो दे आर इन द फाइनल, उनके लिए फिर रोकना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो पूरा जो वो कर सके साउथ अफ्रीका वो करेगा, ये सीरीज वाइट वॉश करने के लिए, 2-0 से जीतने के लिए। वो पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान किस तरह खेलता है, किस तरह उनकी कम्बिनेशन चलता है, तो उसमें बड़ा पाकिस्तान का सारा डिपेंड करता है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जी, बहुत अच्छा हुआ, कम अज़ कम इतना देर है, दुरुस्त है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हल निकला है। हम इंतज़ार करके एज ए जर्नलिस्ट देखें, बड़ी एक चीज़ नहीं होती, इसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी करानी है तो बड़ी चीज़ें इसके साथ एफिलिएटेड होती हैं। आपकी एक्रेडिटेशन होती है, आपके बाहर से जिसने प्लान करना हो पाकिस्तान आके मैच खेलना, कवर करना, देखना, और कोई सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें हैं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलें 2 महीने अब रह गए, 2 महीने में ये मसला हल हो गया, और शायद आज या कल मुझे लगता है ऑफिशियल शेड्यूल है वो भी ICC, कल मैंने ICC के ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा ज़्यादा चांस है आज का, तो आज और कल में अनाउंसमेंट, यानी फिर अगले 24 घंटे के अंदर जो है अनाउंसमेंट आ जाएगी, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट। देखिए, एक तो तकरीबन हमें पता ही है कि 23 फरवरी को हमने इंडिया के खिलाफ दुबई में खेलना है, बाकी जो हमने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी को खेलना है कराची में, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन एक ऑफिशियल जो होता है उसमें फिर कोई इफ एंड बट्स नहीं होते, और वो कंफर्म होता है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ यहाँ करूँगा, एक स्टैंड लिया। देखिए, स्टैंड लेना अपने इंटरेस्ट का और अपनी बात का बहुत ज़रूरी होता है। किसी पहले क्रिकेटिंग बोर्ड ने ये स्टैंड नहीं लिया, जो कि लेना चाहिए था, हमें 2014 में ही लेना चाहिए था। उस वक्त से हम अगर स्टैंड यही वाला ले लेते ना, चलें जी आप न्यूट्रल पे आएंगे, हम भी न्यूट्रल, फिर हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, बिल्कुल, तो उससे हमें फ़ायदा भी होना था, हमें हमारी बात भी रह जाती, और हमें कम से कम आगे इंडिया जितना उसने 2014 से हमें 2024 तक तंग किया कि ये नहीं आना, वला नहीं आना, एशिया कप में नहीं आना, फिर वर्ल्ड कप में नहीं आना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आना, इस तरह की बातें फिर हम भी मनवाते ना, कि हम भी कहते हैं कि हम इस तरह नहीं है। बिल्कुल, तो वो सारा कुछ जो है ना जी, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी अक्रॉस द बोर्ड। बट थैंक यू वेरी मच अवैध। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।